ابھی ترک کے پتے خفیہ ہیں، کس کے ہاتھ میں کیا ہے یہ گرہ اتنی جلدی کھلتی نظر نہیں آ رہی، لیکن دعوے بلند باغ ہیں۔ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آئیں گے اور رخصت کریں گے علی زیدی صاحب آپ کی حکومت کو۔ وفاقی وزیر ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آف کورس یہ اب 20 دن کی بات ہے، 20 دن میں آپ وفاقی وزیر سمیت اپنا پنجاب کا فارورڈ بلاک سمیت ان سب کو فنڈز دے کے راضی کریں گے، وزارتیں دے کر راضی کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کے اتحادی بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے آپ کی حمایت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا بیس ان کا بیس ہے کس پہ؟ 172 ان کے پاس ہیں کوئی نہیں نا۔ اب یہ بیس کس پہ بنا رہے ہیں؟ یہ بیس بنا رہے ہیں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب۔ وہ جہانگیر ترین صاحب بہت اچھے ہو گئے اب ان کے لیے۔ یہ وہی جہانگیر ترین ہے جن کے بارے میں محمد زبیر کیا کیا کہتے تھے، اب یہ بہت اچھے ہو گئے۔ زرداری ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ یہ وہی زرداری ہے جس کا پیٹ پھاڑ رہا تھا، پھانسی کے پتہ نہیں کھمبے پہ لٹک رہا تھا، گلا چیر رہا تھا، کیا کیا ہو رہا تھا، بھولنا چاہیں وہ بازو نہیں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرپشن بچانے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا کہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ پھر بھی آئین میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، آئین میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ کہ آپ کے کون سے کولیگز ہیں کابینہ میں who have walked over، صرف یہ بتا دیں۔ I am also aware کہ ان کے کون سے کولیگز ہیں جو ہمارے ساتھ۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نے دے دیا نا جواب، یہ میرا جواب یہی ہے۔ آپ کو کیا وزیر اعظم کے ڈیسک پہ روز سمری آتی ہے انٹیلیجنس کی، روز رپورٹس آتی ہیں، وہ سمری میں مجھے میں بتاتی ہوں سر، مجھے پتا ہے اس میں 8-10 لوگوں کے نام ہیں، اس میں وفاقی وزراء کے نام ہیں۔ میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں تو میرے پاس سمری نہیں آتی، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہم سے رابطے میں۔ سر فیصل واڈا صاحب جو کابینہ کا جب حصہ تھے، کھل کے کابینہ میں ڈسکشن ہوئی تھی کون کہاں جا کے گھٹنے اور ماتھے ٹیکتا ہے اور خواہش رکھتا ہے اگلا وزیر اعظم بننے کی۔ He said this in the cabinet. He has brought it out in the open. ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی مجھ سے، میرے پاس آج آپ کے پاس نہیں۔ میرے پاس تو کبھی بھی یہ والی مگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اتنی وثوق سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ میرے 17 لوگ سندھ سے کہیں نہیں جائیں گے، کہ آپ کے کوئی بھی کولیگ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ 20 3 نمبر آپ کا کوئی وفاقی وزیر کابینہ کا کوئی حصہ دار ان کے ساتھ ہوگا کل پرسوں ترسوں اگلے 20 دن میں؟ That's all I'm asking. You don't know. I don't think so. It's bluffing. They're bluffing. You don't think so. یہ بلف کر رہے ہیں، یہ بلف کر رہے ہیں۔ Okay, ٹھیک ہے۔ بلف کر رہے ہیں۔ Let them bluff. بلف ہی صحیح، but you don't. یہ بلف کر رہے ہیں نا۔ دل نہیں مان رہا آپ کا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، میں وضوح I don't think so، مجھے نہیں لگتا۔ نہیں یار میری بات سنو، ایک بات ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا اور ایک ہوتی ہے چیلنج جو ایک بھی بندہ آ گیا تمہارے ساتھ میرا نام بدل۔ اگر مجھے سارا کچھ پتا ہوتا نا، میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا، لاٹری کے ٹکٹ ہر ہفتے کھیل رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، سو آپ کو ایک سیکنڈ بیٹنگ تو بیٹنگ تو میں ابھی آپ کے کرنے کو تیار ہوں، چلیں آپ لگا لیں۔ ایک کانفیڈنس تو میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں۔ باپ کے 3 لوگ جو ہیں، یار بات ختم تو کرنے دو، بولتے جاؤ، آپ ہی بول رہی ہے اتنی دیر سے۔ میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں کانفیڈنٹ نہیں، میں 100% شور ہوں کہ کوئی ادھر جانے والا نہیں ہے، یہ بلف ہے، یہ صرف ایسے یوں کر کے۔ کوئی کبھی چوروں کے ساتھ گیا ہے؟ اگر سامنے کوئی تکڑا آدمی ہوتا نا، میں بولتا چلو یار یہ ابھی ذرا گیم دیکھنے۔ وہ ہے کون سامنے؟ دیکھیں ان کو ذرا۔ 1.5-2 کروڑ ووٹ لے کے سارے چور بیٹھے وہ ہیں کون؟ پورے ملک سے۔ وہ ہیں کون؟ علی مرڈر کے کیسز بنے ہوئے۔ یار محمد آپ مجھے جواب دے رہے تھے، میں لیٹ می پٹ دس آؤٹ۔ یار محمد رند صاحب نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا ہے، 2 سے 3 اور ابھی چوتھے پر بات ہو رہی ہے۔ زدہ ڈیلیوری جا چکی ہے باپ کے لوگوں کی، آپ کے اتحادیوں کی۔ آپ کا اتحادی کاف لیگ ابھی بھی ہانڈی پکا رہی ہے، الحمدللہ ابھی بھی ہانڈی گول گول گھوم ہو رہی ہے، اور ابھی مولانا صاحب چودھری شجاعت سے مل کے آئے ہیں۔ ایک اتحادی از ناٹ کمنگ فارورڈ ٹو سے کہ بھئی ایسی کی تیسی بھی سٹینڈ ود دیم۔ ایک وائی؟ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے اسے دیکھ لیجیے گا نا۔ میں ان کی جماعت کا تو حصہ نہیں ہوں، وہ اپنی جماعت ہے، وہ جس سے مرضی ملے۔ ود آل آنیسٹی، کیونکہ یہ بار بار کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے رند صاحب کا ذکر کیا تھا، ان کا اگر کوئی کسی مہذب سوسائٹی میں یہ ہی واز پریزیڈنٹ آف بلوچستان چیپٹر آف پی ٹی آئی and special assistant to the prime minister, he's on record to have accused کہ 3.5 billion میں پوری گورنمنٹ نیلام ہوئی تھی۔ اگر یہ اس پر فکر مند بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، تو what does it show؟ کہ یہ بالکل انڈیفرنٹ ہے۔ اور آج بھی وزیر اعظم صاحب لیکچر دے رہے تھے، جس ملک میں اگر الگ قانون ہو تو بھائی رند صاحب کو بلا لینا، ان سے انویسٹیگیشن۔ اٹس ناٹ اے جوک، پاکستان کی تاریخ میں، and coming from a PTI insider and a special assistant to the prime minister till a week ago and the president of the party in Balochistan۔ اور یہ بار بار میں یہ لانا نہیں چاہتا تھا۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے گو کہ یہ بھی علی زیدی صاحب ذہن میں رکھیے کہ کل لاہور میں ایک بار پھر اہم ترین اجلاس بلا لیا گیا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر پہ یہ اجلاس ہوگا،
اور پہلی اینٹ آپ کے اپنے دوست رکھ رہے ہیں بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی. اون چودھری کو لے لیں آپ. میں اون چودھری کو کل انٹرویو کر چکی ہوں. بالکل انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر خان ترین کی بات سنیں گے نہ کہ عمران خان کی. اور کیا کہیں اب جہانگیر اون چودھری نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے سنتا رہے اس کی بات. ان کے ترجمان سے بھی بات تو سنتا رہے میں کیا کروں. چلے ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہ کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں. رند صاحب تو نو کانفیڈنس ہی رہا. میرا ایک بڑا اہم سوال ہے زبیر صاحب, بہت اہمیت کا حامل یہ سوال ہے, ایون اف آئی سے سو مائی سیلف, یہ کون سی نیوٹرلٹی ہے جو اس نیوٹرل ہونے میں بھی پوزیشن ہے. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, لیکن اس نیوٹرلٹی کے اندر بھی ایک جماعت جس سے دل اٹھ گیا اس کو رخصت کرنے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. سو ڈونٹ کوئی یہ کس نے کہا ہے نیوٹرلٹی. ایک سیکنڈ, نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جی ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں رہے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر اپنے حدود میں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ یو آر انٹرپریٹنگ. دس از رانگ نا. مطلب جسٹ بیکاز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پولیٹیشینز ہیں, یہ حکومت کی رولنگ پارٹی ہے, یہ اپوزیشن پارٹیز ہے, ان کے اتحادی ہیں. اچھا اس کا ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے نیوٹرل نہیں تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو وہ 3 سال سے اور کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو تو سلیکٹڈ ہے نا, آپ ہیں کون, آپ کو سلیکٹ کس نے کیا تھا. ابھی آپ جاتے وقت پوچھ رہے ہیں کہ اچھا ہم آئے کیسے تھے. عوام نے سلیکٹ کیا تھا 70,000 ووٹ لے کے, وہ مفتاح اسماعیل منی لانڈرنگ کے سامنے. آپ کی سیاسی جماعت نے کیا کیا تھا, منی لانڈرنگ کر رہا کنفرم. کس نے کنفرم؟ آپ نے اس کو اندر بند کیا تھا بھائی, آپ نے اس کو اندر بند کیا تھا. آپ کو تھوڑی سی عزت ہے. آپ نے مفتاح اسماعیل کو 70,000 ووٹ میں پڑے تھے, اور مفتاح اسماعیل 100% منی لانڈرنگ. میں نے پورا پروف ایف آئی اے ڈاکیومنٹ پورا ایف آئی اے کس کے انڈر ہے. اچھا میں مفتاح اسماعیل کی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف ایک میں دے چکا ہوں اس کو. میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ دینا. اسماعیل انڈسٹریز کا نہیں پہلے میں دوں گا جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیٹ می وتھ کلیئرٹی سے, مجھے کہہ رہے ہیں نا سیلیکٹ, مجھے 70,000 لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے, بول لیا نا, انہی کی کمیونٹی کے. لیٹ می سے with all honesty, Miftah Ismail is not just a sharif, decent, sir میرا یہ شو نہیں ہے, one of the most enterprising politician in the country. In spite of جھوٹے کیسز آپ لوگوں نے بنائے اور اس کو اندر بند کیا, وہ ابھی بھی کھڑا ہے. اس لیے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں کیونکہ وہ آپ کی دھنائی ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے لینا. ڈاکیومنٹری میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس اوکے ڈن جنٹلمین, یہ وہیں 2011 اکتوبر میں پھنسے ہوں گے. میرا سوال آپ سے سر, آپ لوگ, آپ کی جماعت, آپ کی پوری اپوزیشن مل کے فائدہ اٹھا رہی ہے جو پچھلے سال ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے اوپر غلطی کہہ لیجئے, مس کیلکولیشن کہہ لیجئے, جو بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو فیصلے تھے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیٹس وائی سے کہ جب آپ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں, نیوٹرالٹی میں بھی پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی. نہ ہم نے نوٹیفیکیشن نکال, نہ ہم نے, آپ پرانے مورے بیک وقت ایک ساتھ بٹھا دیے گئے اسٹیج کے اوپر. مجھے جواب دینے, نہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جی کس کی کہاں ٹرانسفر ہونی ہے, نہ ہم نے 6 اکتوبر کو فیصلہ کیا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو, نہ ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر کے رکھا. ایک وزیر اعظم جس نے اپنا, اور آپ تو سویلین بالادستی کے لیے باہر نکلے تھے نا, ایک وزیر اعظم, میں بتا رہی ہوں, ایک وزیر اعظم جس نے اپنا رائٹ سمجھا کہ ایک تقرری مجھے بائی پاس کر کے نہیں کی جا سکتی, اس نے رائٹ ایکسرسائز کیا, آج خمیازہ بھگت رہا ہے. اینڈ ہوز رائڈنگ دی ویو, یو آر رائڈنگ دی ویو جو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں. پہلی بات ہے, آئی ایس پی آر چیف نے آ کے یہ بتایا پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز, ٹھیک ہے, آئی ایس پی آر چیف. آئی کینٹ بلیو اینڈ یو ول ناٹ بلیو آئیدر کہ جی آئی ایس پی آر چیف اپنی مرضی سے پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز اناؤنس کر دیں گے وداؤٹ دی آرمی چیفز کانسنٹ. اور میں اور آپ دونوں ایگری کریں گے کہ آرمی چیف وداؤٹ, اور خاص طور پر آئی ایس آئی کی چیف کی پوسٹنگ ٹرانسفر, بیکاز ہی رپورٹس ٹو دا آئی ایس آئی چیف, رپورٹس ٹو دا پرائم, بغیر ان کی مرضی کے پوسٹنگ ٹرانسفر اناؤنس کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ میس اپ جو تھا یہ ہمارا نہیں تھا. آپ کو لگ رہا ہے وزیر اعظم کو ایک دن اٹھ کے دورہ پڑا اور ان کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ہی. یہ جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں تو یہ پھر برا مانتے ہیں. بات یہ کہ 6 اکتوبر کی دوپہر کو جب یہ ہو گیا, اناؤنسمنٹ ہوگی, نہ ہم نے کچھ کہا کہ جی آپ روک دیں. فائدہ تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں جس طرح ہم نے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر رکوا دی تھی اور ہم نے جلدی بازی سے نومبر کی 20 تاریخ کو ایک نئے چیف کو لگا دیا. This was a miscalculation and a complete mess up of the sitting prime minister. پہلے جنرل باجوہ کے ختم ہو چکا ہے. Very important question sir. آپ جس سے شروع نہیں کیا تھا, بٹ سوال میرٹ پہ ہے سر. چورو ڈاکو جن کو آپ نے گھسیٹنا تھا, آج آپ ان کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ملک کے سب سے بڑے دشمن تھے. جہانگیر خان ترین جو سب سے بڑا دشمن تھا بقول مریم نواز شریف بھی, ان کی بھی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے. میں نے آپ تو مائکس توڑ رہے تھے, سر مار رہے تھے, ملک کے ان کے اوپر غداری کا الزام لگا رہے تھے.
So that means کہ آپ کا بغض عمران میں سب جائز ہے, means to an end کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی بات آپ کے اصول اور نظریات کہاں گئے؟ مہر سر آپ تو ووٹ کو عزت دے رہے تھے. جہانگیر ترین کوئی آج نہیں حکومت سے باہر نکلے یا ہم نے جا کے آفر دی تو انہوں نے کہا ایک ایم این اے کی طرح کہ جی میں ووٹ آپ کو دے دوں گا. جہانگیر ترین نے عمران خان کو ہونا تھا ڈسکوالیفائی. ایک سیکنڈ, ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک ہے, اب چیف جسٹس پہ الزام لگا دیا انہوں نے. میرے سوال کا جواب ہے. ثاقب نثار تو آپ کا وہ تھا. پہلے سوال کا جواب ہے. پہلے پوری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں, پھر چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں. جہانگیر ترین واکڈ آف for whatever reason جو ان کا انٹرنل اصول کہاں گئے؟ اصول کیا مطلب, کون سے اصول؟ زرداری صاحب is halal now? Just asking. ایک سیکنڈ. You are going to make a government with him, right? آج انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بڑی خفیہ دستاویز ہے. مولانا صاحب نے کہا ہمارے سب ایشوز ریزالو ہو بھی چکے ہیں مگر ہم بتائیں گے نہیں. So you are going to make a government with جو سب سے بڑے لوٹرز اور ڈیکوائٹس تھے. Just asking. ایک تو زرداری صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, بالکل سٹیٹمنٹ دی تھی 2011 میں یا 2012 میں, بہت دفعہ دی تھی, چلیں 10 دفعہ دی. نواز شریف میں کتنی دفعہ دی ہے؟ At the same time, عمران زرداری بھائی massive contribution towards democratic credentials. تو جھوٹ بول رہے تھے, آپ کی لیڈرشپ تو غلط بیانی کر رہی تھی. نہیں غلط بیانی نہیں, پالیٹکس میں ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے بھائی. پالیٹکس میں آپ کسی کو چور ڈاکو لٹیرا کہہ سکتے ہیں, پالیٹکس میں تو یہ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیں انہیں سر. کیوں چھوڑ دیں؟ کمال ہے, یہ تو اصولی ہے ہی ان کو چھوڑ دیں. این کے ایم کیا تھی ان کے یہ تو اصولی ہے ہی نہیں. اچھا ایک الطاف حسین 1992 سن لیں, الطاف حسین ایک میری بات سن لیں, ایک سن لیں. الطاف حسین 1992 جنوری میں لندن گئے تھے. دہشت گردی جو ہوئی ہے وہ کون کر رہا تھا یہاں؟ یہ تو اصولی ہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی نہیں رہا تھا, وہ تو بڑا ہیرا بن گیا جا کے آپ کی نظر میں. وہ تو وہ آپ کو ہم نے وی آر دی اونلی پارٹی جس نے 2013 میں نہیں لیا تھا ان کو. او بھائی سر آخری سوال, ایم کیو ایم لندن الگ ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پی ایم ایل کیو سب آپ سے دور ہو چکے ہیں. اب آپ اپنی فکر کریں اور اپنے لوگوں کی فکر کریں. سر میں آخری سوال کرتی ہوں. 20 دن عمران خان صاحب کے پاس بہت سے فنڈز ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں. جہانگیر ترین از اے گڈ گائے ویسے. ہاں بہت اچھا یار, یہ ایک آڈیو کلپ ہے میرے پاس, وہ چلائیں. موجود ہے پروڈیوسر صاحب. نہیں ابھی چلائیں, کیوں نہیں ایک سیکنڈ چلائیں نہیں چلائیں نا. یہ کیا بات ہوئی, ان کی لیڈر ان کو کہہ رہی ہے چور ڈاکو, یہ کہہ رہے اچھے آدمی ہیں. اب یہ کاشف بازی کے شروع میں تو ہنسی آ رہی تھی, اس لیے لیٹ ہو گیا. اسی لیے اصولوں کی چلائیں نا, نظریہ اب دکھا دیجئے جی, آڈیو سنائیں. بہت اچھے. جہانگیر ترین ہے کون جس کی تقریر پرائم منسٹر بیٹھ کے سنے پارلیمنٹ کے اندر؟ پرائم منسٹر کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کی سپیچ سنتا پھرے. ہم نے تو کورٹ میں سن لے مہر, آپ کہہ دیں ان کی آواز نہیں ہے. نہیں میں کیوں کہوں, ان کی آواز ہے. نہیں پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی مریم کی آواز ہے. کاشف کے پروگرام میں میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا اینڈ آئی تھنک مریم کی آواز ہے. اوکے, سو آج آپ ان چوروں فالتو لوگوں کا سہارا لے کے آپ ان کو, میں صرف نظریات. اچھا میں بتا دیتا ہوں, پاکستان کی خدمت کرنے میں عمران خان is the biggest problem for Pakistan, okay? biggest decoy. اصول بھی کمپرومائز کر لیں. عمران خان کا مریم صاحبہ کہتی تھیں جو لوٹے ہوتے ہیں ہم ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے, لوٹوں کے ساتھ جو حشر کرو. آج ہم ان کی جماعت سے لوٹے ڈھونڈ رہے ہیں جو کراس اوور کر کے آپ کو ان کو نکوا لیں گے. لوٹے ڈھونڈ رہے ہیں نا, پاکستان کی فکر ہے. تو آج لوٹے بھی حلال, ترین بھی حلال, زرداری بھی حلال, پاکستان کی فکر ہوگی نا تو وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہوگا. عمران خان آصف زرداری کو میرا بھی ایک لائن, آصف زرداری, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی فکر ہے. یہ میں ٹیک ہوم. یہ سر آپ سے آخری سوال ہے, جتنی آپ لوگوں کو ہے نا سر, آپ سے آخری سوال ہے, اگر یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں, مہنگائی, صورتحال, آپ عوام کا اور اپنے حلقوں میں سامنا کر سکیں گے؟ اتنا کام کر لیا اگر ہو گئی, اگر کیوں میں ڈیسائیڈ کروں, اگر ابھی باہر میں دن نکل گیا بھائی, رات کا ٹائم ہے, میں کیوں بولوں گا؟ اچھا اتنی ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ضرور چلائیے گا. اچھا 2 ہفتے کے بعد ترجمان نواز شریف ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ممکنات کا کھیل ہے سیاست, لیکن وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں ناممکن ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کے تینوں بڑے قائدین نے آج اور کیا اہم فیصلے کیے ہیں. پنجاب میں کیا بننے جا رہا ہے, بزدار کو ہٹانا عمران خان صاحب کے بقول بہت مشکل فیصلہ ہے. کیوں؟ ایک وقفے کے بعد.